اگر ایک اچھا ٹیلنٹ آپ کو ملتا ہے تو اس کو چینلائز کرنا ہے کسی نے. اس کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ 2 سال 3 سال اس کو ساتھ لے کے چلیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ علی رضا نے 2 میچ بہت اچھے کھیل دیے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیلنٹ مل گیا اور آج اس کو کھلا دیں. محسن بھائی بریک سے پہلے ہم نے کیپٹن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تھوڑا سا اگر ہم یہ بالر کی بھی ڈسکشن ضرور کرنا چاہیں گے. کوئی بھی بالر ہمارا وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر پا رہا, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں جو 70 سال کی 7 ڈیکیڈ کی جو گلوری تھی اس میں 80% جو رول تھا ہمارے بالرز کا تھا. اب جو 2-2.5 سال سے ہم بیٹسمین کا رونا روتے ہیں, یہ شروع سے ایسے ہی تھا. یہ انضمام کے ٹائم پہ, سعید انور کے ٹائم پہ, یونس خان یوسف کے ٹائم پہ بھی ہم ایسے اسٹرگل کرتے تھے. ایک دم کولیپس اور پاکستان ہار گیا جی. میچز ہمیں بالر جتاتے, تو میرا ماننا بھی ہے کہ میچز ہمیشہ یا ایونٹ جو ہے وہ بالر جتاتے ہیں. اب یہ 2 سال کے اندر شہین دیکھ لیں, حارث دیکھ لیں, نسیم دیکھ لیں, انہوں نے بے تحاشا رنز دیے ہیں. شاداب دیکھ لیں, اسپن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا کس کو کھلانا ہے. اسامہ کو ڈالا, اس نے بھی رنز دیے. یعنی کہ 5 کے 5 اگر آپ جو بالر دیکھتے ہیں نا, کوئی ایک سنگل بالر بھی ایسا نہیں تھا جس پہ آپ بیٹ کریں گے یار یہ اچھی بالنگ کرے گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں حسن علی اچھا کر رہا ہے, میر حمزہ اچھا کر رہا ہے, علی رضا بچہ آیا ہے, اس کو ہم بنا سکتے ہیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں, کیا پرابلم آئی ہماری بالنگ کے اندر کہ اتنا زیادہ ڈبیکل آ گیا؟ اس میں عرفان بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس وقت پہلے کرکٹ ہو رہی تھی نا, اس وقت یہ تھا کہ اگر 10-11 پلیئرز ہیں نا, اس میں سے 9-8 پلیئر باقاعدہ ایک کمپلیٹ پلیئر ہوتے تھے, وہ بیٹسمین ہو یا بالر ہو جی. 1-2 لڑکے ایسے تھے جو کیری ہو رہے تھے, جو سیکھ رہے ہوتے تھے. اب ہوتا کیا تھا کہ جی اگر ایک نیا بالر آیا ہے, اگر وسیم اکرم آیا ہے تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑے 2 بالر کھیل رہے ہیں اور وہ پھر ان سے سیکھ رہا ہے. ایک ٹیلنٹ نکلا, وقار یونس آیا تو اس کے ساتھ بڑے بالر کھیل رہے ہیں جن سے وہ سیکھ رہا ہے. وقار یونس ایک ٹیلنٹ, وہ عاقب جوید ایک ٹیلنٹ آیا تو آگے اس کو سکھانے والے مل رہے تھے. اسی طرح جب بیٹسمین آتے تھے, جس طرح شاہد افریدی ہے, تو آتے ایک بہت بڑی اننگ کھیل دی, اور لیکن ساتھ اس کے بہت بڑے بڑے پلیئر تھے جو بیٹسمین تھے, جو اس کو لمبی کرکٹ کھلاتے تھے. بالکل. سعید انور جس وقت آیا, مجھے یاد ہے کہ سعید انور آج کتنا بڑا نام ہے, اس وقت نا آسٹریلین کمنٹیٹر ہنسا کرتے تھے, یاہو اسٹروک اور اسرا اور نکل. وہ مطلب ان کے لیے ایک بڑا امیزنگ سی بات تھی کہ اس وقت ایک بڑی نا کاپی بک سٹائل ایک کرکٹ ہوتی تھی, تو سعید انور اس میں سے نا اسٹیپ لے کے آسٹریلیا میں باہر نکل کے مار دینی, تو لوگ ہنستے تھے. لیکن ساتھ بہت بڑے کرکٹرز کھیل رہے تھے اور ان سے سیکھ کے وہ بہت بڑا پلیئر بن گئے. تو ٹیلنٹ آتا ہے, ٹیلنٹ کو نا پھر آپ نے چینلائز کرنا ہوتا ہے. ایک چیز کو سمجھیے, یہ میں تھوڑا سا اس کو نا ایک ٹیکنیکل آپ کو ایک ریزن جو میرے ذہن میں, میں جتنا مرضی بچہ ذہین ہو, جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو, اس کو بہرحال ٹیچر چاہیے. جتنا مرضی اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا, جب پڑھانے والا نہیں ہوگا, سکھانے والا نہیں ہوگا, تو کیا کرے گا؟ بالکل ایسے ہی وہ ختم ہو جائے گا. میں اگر ایک اچھا ٹیلنٹ آپ کو ملتا ہے تو اس کو چینلائز کرنا ہے کسی نے. اس کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ 2 سال 3 سال اس کو ساتھ لے کے چلیں. آگے ایک ٹیم چل رہی ہے, آہستہ آہستہ اس کو ڈریسنگ روم میں کیسے بیٹھتے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, ٹریول کیسے کرتے ہیں, پلیئر کیا بات ہو رہی ہے, آج میچ کیا ہوا, ڈسکشن ہوا کہ کیا ہوا, سارا کچھ سیکھنا ہے اس نے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ علی رضا نے 2 میچ بہت اچھے کھیل دیے ہیں اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ٹیلنٹ مل گیا اور آج اس کو کھلا دیں. صبح جب سے آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈالیں گے نا, وہ پریشر اور ہے. بالکل ایسے یہ ٹیلنٹ ہے, بالکل ہے, ضائع ہو جائے گا. اس کو بنانا ہے آپ نے. اس کو آگے جا کے کوئی انٹرنیشنل 2-3 بندے ملے نا, تو انہوں نے جب مارا تو اس کو یہ سمجھ نہیں آنی کہ گیند کہاں کرانی ہے. کل بھی ان کو 24-25 کا اوور ہوا ہے. جب آگے وہ وارنر اور جب آ کے ملے ہیں تو پھر سمجھ آئی نا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ ٹیلنٹ تو ہے, لیکن آپ اس کو اگر کل کو ڈیمورلائز کر دیں گے. سیم ود جتنے بھی بالرز آ رہے ہیں, بالرز تھے ہمارے پاس, جن شاہد افریدی یا حارث کا آپ کا یہ اچھے تھے جس وقت آئے تھے, بعد میں یہ سٹار بن گئے. یہ سب سے امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. اگر آپ پاکستان کرکٹ کو دیکھتے ہیں کمپیریزن میں آپ دنیا کرکٹ کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ہر پلیئر اپنا کیریئر پیک سے سٹارٹ کرتا ہے اور پھر وہ کنٹینیوسلی ڈکلائن ہے. ایک سنگل انڈیویجول آپ کو پوری ٹیم میں نظر نہیں آئے گا. ابھی جو 15, 16 یا 20 لڑکوں کا لاٹ آپ دیکھیں گے جس کا کیریئر نیچے سے اوپر گیا ہو, سب کا ٹاپ سے سٹارٹ ہوا ہے. شاہین کی بات کریں, بابر کی کریں, رضوان کی کریں, عامر کی بات کریں, فہیم اشرف کی کریں, مطلب یو نیم اٹ, حسن علی, فخر زمان, اب سب کا ڈکلائن ہے. دنیا میں ان دا کنٹری اگر آپ دیکھیں
ایک ایوریج پلیئر ہوتا ہے, نارمل پلیئر ہوتا ہے, اوبیسلی ٹیلنٹ ہوتا ہے جو ٹیم میں آتا ہے, چاہے وہ پاکستان میں آئے یا کہیں اور آئے, بٹ وہ گریجولی لیجنڈ بنتے ہیں, سپر اسٹار بنتے ہیں. یہ کیا ڈفرینس ہے؟ کیا یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے کہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, سرٹن ارننگ کے بعد اپنی وہ جو پریکٹس کے والے ہنگر چھوڑ دیتے ہیں, کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوپر جو منٹور یا گرومنگ کے لیول کا جو ہے کپتان, کوچ یا بورڈ کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان کو وہ سمجھاتے رہیں کہ آپ کا گول کچھ اور ہے؟ یہی بات میں پہلے جو کر رہا تھا ایگزیکٹلی وہی ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ذرا ٹوسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. ہوتا کیا جی ہمارا پلیئر, جس طرح میں نے علی رضا کی یا دوسرے آپ کو شاہد افریدی کی بات کی, تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ٹیلنٹ آتا ہے آپ کے پاس اور آ کے آپ اس کو ایک دم سے ہائی ہوپس کر کے اسٹار بنا کے ٹیم میں ڈال دیتے ہیں. اچھا وہ 2 3 4 6 میچ وہ پرفارم اس لیے کرتا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کون ہے, کیا ہے, کر کیا رہا ہے, دنیا اس پہ اسٹڈی کرتی ہے. اور اسٹڈی کر کے جس وقت اگلی سیریز میں آتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ساری دنیا نے اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. جی, آپ نے ہر جنگ میں نیا ہتھیار لے کے آنا, آپ ہر جنگ ایک ہی ہتھیار سے نہیں لڑ سکتے. ملتان سلطان نے پہلے اننگز کے اندر 187 رنز بنا لیے ہیں جی, 20 اووروں میں 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کافی ایک ریزنیبل ٹوٹل کر لیا ڈسپائٹ آف دس. پہلے وہ آپ جو بات کنٹینیو کر رہے تھے, میرا خیال ہے اس کو دوبارہ ہم وہ ریزیوم کرتے ہیں, وہ بتائیے گا پلیز. جو ہم بات کر رہے تھے کہ پلیئر پیک سے سٹارٹ کرتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے. ہمارے ہاں کیونکہ ایک یہ 2 پرفارمنسز کو لے کے ہم اس کو سٹار بنا دیتے ہیں. جب وہ سٹار بنا دیتے ہیں تو وہ اس بیسیکلی تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو محنت کر کے آپ نے نیچے سے سٹارٹ کیا, اسٹیپ وائز آپ اوپر آتے جائیں, پکے ہوتے جائیں, پلیئر ہیں, بالر ہیں, بیٹسمین ہیں, آپ اپنی پرفارمنس کو رپیٹ کریں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ 50 کر رہے ہیں تو میں نے 70 کیسے کرنا, 70 کیسے کرنا, تو 100 میں کنورٹ کیسے کرنا ہے. لیکن ہم کیونکہ پہلے دن سے جب اس کو سٹار بنا دیتے ہیں تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم نے مینٹور بھی رکھ لیے, فلانٹم کام بھی کر لیے, بہت کچھ. اس پلیئر کی یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ بھائی ابھی آپ پلیئر نہیں ہو, ابھی آپ نے کرنا ہے, اس کو یہ احساس دلایا جائے ابھی محنت کی ضرورت ہے. اور اوپر سے ہم جب شروع کراتے ہیں تو اس کو سٹار سے شروع کراتے ہیں, رینکنگ میں ڈال دیتے ہیں, تم نمبر 1 ہو, تم نمبر 3 ہو, نمبر 2 ہو, تم کنگ ہو گئے ہو. بھائی یہ نہیں ہے, اٹس یور جاب, یہ بتانا پڑے گا, اٹس یور جاب, اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں. یس, اس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں, یہ آپ کا آفس ہے, یہ آپ کا پروفیشن ہے, یہ آپ کا روزی روٹی ہے, بریڈ اینڈ بٹر ہے, اس سے آپ آگے لے کے جائیں گے. اچھا جہاں پہ پوری دنیا میں جو بڑا پلیئر ہوتا ہے نا, وہ اپنے سٹینڈرڈز کو اوپر لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے نا کہ اب اوپر نہیں جا رہا, وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے اوپر سے ریٹائر ہونا ہے. محسن بھائی یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ پچھلے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو پلیئر کے جو لیجنڈس تھے, ہم بات کرتے ہیں 18-20 سال کا, حفیظ, یونس خان, اسی طرح شاہد افریدی, یو نیم اٹ, ملٹیپل نام ہے. اب آپ کے لڑکوں کا کیریئر 5 سال 7 سال 6 سال. چائنا تو پلیئر ہے نا سر. چائنا کی چیزیں آج کل تو بڑی اچھی آ رہی ہے, وہ بھی آپ نے یوز کی تو اچھی ہو گئی. دوسرا یہ ہے نا کہ آپ کا کیونکہ اسکل نہیں ہے, ٹیکنیک نہیں ہے, ایکسپوز ہو جاتے ہیں آپ. آپ کے پاس اگر جن پلیئروں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی بیسک بہت تگڑی تھی, حفیظ ہے, انضمام ہے, یوسف ہے, ان کی بیسکس تھی, وہ ان کی بیسک تگڑی تھی. ان کو یہ نہیں تھا کہ یہ پچ پہ گھاس ہے, یہ صبح کھیلا ہے تو اور ہے, رات کو کھیلا تو اور ہے, میرا نیوزی لینڈ میں پرفارم کر نہیں سکتا, مجھے سیدھی وکٹ چاہیے. انہیں جہاں بھی کھلائیں گے وہ اسکور کریں گے کیونکہ یہ ٹیکنیک ہے. ٹیکنیک. اور موسم بھائی لاسٹ اس میں بات یہ ہے کہ ایک جو ہنگر ہے نا, وہ آپ جب رونالڈو کی بات کرتے ہیں, میسی کی بات کرتے ہیں, میں ٹنڈولکر کا پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے اپنی گراؤنڈ کے اندر لاسٹ میچ میں ایسے ہی ڈائیو مارتا تھا جس طرح وہ پہلے میچ میں مارتا تھا. جب تک 22 سال کے کیریئر کے بعد بھی اگر ایسی سوچ ہے تو پھر آپ لیجنڈ بنیں گے. ہنگر کی ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا جاؤں کہ ہنگر تو تب ہوگی کہ اگر آپ کے ساتھ آپ سے بہتر پلیئر کھیل رہا ہو تو پھر آپ کو ہنگر ہوگی کہ یار مجھے اس سے بہتر ہونا ہے. تو جب سارے ایک ہی جیسے ہوں گے, نہ مجھے آتا نہ آپ کو آتا, تو بس ٹھیک ہے,